آخرت کے فضائل یا دنیا کے مسائل کا حل بیان ہوا ہے تو وہاں تقوی کو بنیاد قرار دیا ہے. اگر تقوی نہیں ہے تو آپ کے اعمال بھی قبول. انما یتقبل اللہ من المتقین. اور من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. تقوی آتا ہے، مسائل حل ہوتے ہیں، رزق بے شمار ملتا ہے. اور آخرت میں ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا. اب جہاں پر بھی دیکھیں گے وہاں تقوی پر یہ ساری چیزیں مرتب کی ہیں. یہاں تک کہ قرآن مجید جو سب سے بڑی کتاب ہے اور لازوال کتاب ہے جس کو ہمیشہ رہنا ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ ھدی للمتقین. صحیح فائدہ متقین لوگ اٹھاتے ہیں. تو ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت تقوی ہے، اور تقوی کے بعد سب سے بڑی دولت معیت صادقین ہے. قرآن نے تینوں کو بیان. یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہماری قیمت بتائی کہ تم کیوں قابل خطاب ہو، اس لیے کہ تم صاحب ایمان ہو، اس لیے ہم تمہیں خطاب کر رہے ہیں اور تمہیں مخاطب کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا. اب تم نے ایمان کو کیسے بچانا؟ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. تقوی کیسے لانا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو. چھوٹے سے آیت میں سارا جہاں بند ہے. زندگی، پوری زندگی کا نظام اس چھوٹی سی آیت میں ہے کہ تمہاری قیمت ایمان کی وجہ سے ہے. اگر اس میں ایمان نہ ہو، اس مٹی میں، اس کی کوئی قیمت نہیں. اولئک کالانعام، قرآن نے کہا یہ جانور ہیں. جتنے نظر آ رہے ہیں دنیا میں بے ایمان لوگ، یہ جانور ہیں، انسان نہیں ہے. انسان نما ہے، شکل ہے، جیسے بن مانس اور بندر کی شکل انسان سے ملتی جلتی ہے، لیکن ہوتا تو بندر ہے اور ہوتا بن مانس ہے. انسان کون ہے؟ آمن. اور کوئی انسان نہیں، یاد رکھیں. کالانعام بل هم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ برے ہیں، اس لیے کہ جانور تو جس کام کے لیے پیدا کیے وہ کر رہے ہیں، انسان کو اس کے لیے نہیں پیدا کیا. یا ایھا الذین آمنوا، یہ وجہ قیمت اور وجہ خطاب ہے ایمان. تو ایمان اور ایمان اللہ کے فضل سے ملتا ہے. الحمدللہ ہمیں اللہ نے ایمان دیا، اس لیے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، آسانی سے ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ لیا. اللہ کا نام بچپن سے ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا، ان کا ہم پر احسان ہے. لیکن کوئی کہتا نہیں میرے ابا نے میرے لیے کیا چھوڑا، کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، مال نہیں چھوڑا. تو میں کہتا ہوں تمہارے لیے ایمان چھوڑا، اس سے اور بڑی کوئی چیز ہے؟ ہمارے ابا جب دنیا سے گیا نا، ہمارا ابا جس نے زندگی یہاں 50 سال لگایا اس گرم علاقے میں اور اس مٹی اور ریت میں، تو مٹی ریت تھا سب. جب وہ دنیا سے گیا تو وراثت تقسیم نہیں ہوئی، ان کے تبرکات تقسیم ہوئے تھے. وراثت میں کچھ نہیں تھا. کپڑے تھے، کتابیں تھیں اور ان دوسری چیزیں، یہ ہم نے تقسیم کی. ہم مولوی لوگوں نے کتابیں لے لیں، بہنوں نے کپڑے لے لیے، ایک بھائی ڈاکٹر ہے وہ ابا کے جوتے لے گیا. لیکن کیا وہ جو چیز ہمیں دے کر گئے اور جو چھوڑ کر گئے، آج اس کی وجہ سے پوری دنیا سے روٹی کھاتے ہیں جا کر. پورا عالم روٹی کھلاتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے اور شکریہ الگ ادا کرتا ہے. یہ تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے جو تمہارے والدین کی وجہ سے تمہیں مل گیا. اور کیا چاہیے تمہیں؟ باقی رزق، روٹی باپ باپ کے ذمے نہیں ہے. وہ رب نہیں ہے تمہارے، رب تو اللہ تعالیٰ ہے. وہ تو تمہاری روٹی تمہارے ساتھ، ان کی روٹی ان کے ساتھ ہے. عجیب، ماشاءاللہ، عجیب. اولاد باپ فقیر ہوتا ہے، اولاد بادشاہ بن جاتی ہے. تو وہ بادشاہ وراثت میں چھوڑی تھی اس نے. باپ بادشاہ ہوتا ہے، اولاد فقیر بن جاتی. حضرت مولانا مدر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بادشاہوں کی اولادوں کو ہم نے، مغل بادشاہوں کی اولادوں کو، وہ بھی مغل تھے، بادشاہوں کی اولادوں کو ہم نے دلی کی جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگتے دیکھا ہے. جب انگریز نے قبضہ کیا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ بھیک مانگتے تھے. وہ لوگ جو شہزادے تھے
لوگ جن کو دیکھ کر فخر کرتے تھے اور یار یہ دیکھو، اور تمنا کرتے تھے ہم بھی ایسے امیر و کبیر ہوتے. ایک وقت آیا کہ وہ بھیک مانگتے تھے. اب بادشاہ کو اولاد فقیر ہو گئی تو وہ مقدرات ہے. باپ بادشاہ تھا، بیٹا فقیر. باپ فقیر تھا، بیٹا بادشاہ. اس کا کوئی تعلق نہیں. ہاں آپ کو ایمان دے گئے، آپ کو اخلاق دے گئے، آپ کو دینی سمجھ دے گئے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. باقی رزق روٹی آپ کی آپ کے ساتھ لگی ہے، باپ کی باپ کے ساتھ لگی ہے، دادا کی دادا کے ساتھ لگی ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں. ہمارا جو دادا تھے وہ ہمارے دادا چین میں تھے، ہم چین کے رہنے والے ہیں. تو ہمارے دادا جو تھے بہت بڑے ذمہ دار تھے اور اپنے علاقے کے نواب تھے. وہ پھر وہ والد صاحب فرماتے ہیں کہ بچپن میں ہم نے کبھی اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر نہیں پیا، اتنے نوکر ہوتے تھے ہمارے. اور پھر والد گئے، چین نے قبضہ کر لیا. اب جو اولاد ہے یہ یتیم بچہ سفر کرتے 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 بھاول نگر پہنچ گیا. رستے میں بھی فاقے، یہاں پر بھی فاقے، اور پھر 50 سال یہاں پر جو ہے نا وہ زندگی گزار دی فقر و فاقہ کے ساتھ. لیکن بچوں کو صرف دینی تعلیم دلائی، صرف اس لیے کہ میں بھی دین کے لیے نکلا ہوں، ورنہ مال میں نے بہت دیکھا ہے. بچپن میں مال بہت دیکھا ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے بھائی لوگ تمہیں کبھی فقیر نہیں سمجھیں گے، تم چونکہ تم بادشاہوں کی اولاد ہو، نواب کی اولاد ہو، لوگ دیکھ کر کہیں گے یار یہ تو بہت نواب صاحب ہے، چاہے تم فقیر ہو. اس لیے ہمیں نصیحت فرماتے تھے اگر فاقہ آ جائے تو تیل لگا کر باہر آنا تاکہ لوگ سمجھے کہ حلوہ کھا گیا ہے. یہ نہ بتانا کہ تمہیں فاقہ ہے، نہ بتانا ہے، تیل لگا کے آنا. اور انہوں نے یہاں سے وقت گزارا. ہماری والدہ فرماتی ہے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، ایسے دن گزر جاتے تھے، چنے کھا لیتے تھے، کوئی چیز مل گئی کھا لی. اب وہ دادا کے ساتھ تھا یا ابا کے ساتھ تھا، یہ ان کی برکت سے آگے اولاد کے ساتھ ہے. اب ایک ہمارے بھائی امریکہ میں ہوتے مفتی منیر آخون، آپ نے سنا ہوگا. وہ ہمارے بھائی ہیں چھوٹے، ادھر ہی پلے بڑے ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، بنور ٹاؤن سے فارغ ہیں. حضرت لدھیانوی صاحب کے داماد ہیں. وہ پورے امریکہ کے مفتی اعظم ہیں. وہ اب کتنا بڑا ان کو ٹائٹل ملا ہوا ہے، پورا امریکہ سلام کرتا ہے. اور باپ فقر و فاقے میں وقت گزارا ہے، اسی میں ہمیں پالا. تو سب سے بڑی نعمت ایمان ہے جو ہمیں والدین کی برکت سے ملی ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اس لیے کہ آج خود جو ایمان لائے تو صحابہ کی زندگیاں اٹھاؤ، بلکہ زمانے میں بھی جو ایمان لائے ہیں تو ان کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے، ایسے نہیں آسانی سے آئے. میں 2012 میں آسٹریلیا گیا تھا، میرے حضرت شیخ نے تشکیل کی تھی، وہاں سے دعوت آئی تھی. تو حضرت نے پھر میری ڈیوٹی لگائی، تو میں پھر حضرت میری ڈیوٹی لگا دیتے تھے تو میں دوسرے ملک میں بھیج دیتے تھے. میں آسٹریلیا گیا تھا. آسٹریلیا میں سڈنی گیا، بڑا شہر ہے وہاں. تو سڈنی میں ایک جگہ پر ایک سیرگاہ ہے جس کو اوبرائے ہاؤس کہتے ہیں. وہ بالکل سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ سا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک خاص انداز میں ایک بلڈنگ بنی ہے، پوری دنیا اس کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے. تو ہم دوست بھی گئے، میرے ساتھ 8-10 ساتھی تھے، اور ٹوپی شوپی میں لے گیا تھا، سب کو ٹوپی شوپی پہنائی اور میری نقل میں انہوں سے بہت کپڑے بھی بنائے، اور کچھ داڑھیوں والے تھے کچھ بغیر داڑھی کے. تو خیر ایک قافلہ سا بن گیا. ہم وہاں گئے تو وہاں سب دنیا سے سیاح آتے ہیں، انگریز یہ وہ ساری. تو ہم جب کشتی سے اترے، کشتی جاتے ہیں ساری دنیا ایسے کھڑے ہو کر ہمیں دیکھنے لگ گئی جیسے پتہ نہیں ہم کون ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھو لوگ ان انگریزوں کو دیکھنے آتے ہیں اور یہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو ہم تھوڑے سے آگے گئے تو ایک نوجوان انگریز، چھوٹا سا ہوٹل ہے وہ چائے کا کافی کا، اس میں سے نکل کر آیا اور مجھے چپٹ گیا، رونے لگا اور جناب مجھے یہاں پر بوسہ دے رہا، یہاں بوسہ دے رہا، رو رہا. میں پریشان ہوا کہ بھئی ہے تو انگریز، اسی طرح کی کپڑے بھی تھے اور شکل بھی وہی تھی. تو میں نے دوست سے کہا کہ اس کو پوچھو کیا مسئلہ ہے. انہوں نے اس سے بات کی تو اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں، تو 4 سال پہلے میں نے کلمہ پڑھا، اسی میں آسٹریلیا کا رہنے والا ہوں.
تو جب میں نے کلمہ پڑھا تو میرے والدین نے، جو مقامی ہمارا راہب تھا، جو مقامی پادری تھا، اس پادری کے ساتھ انہوں نے سازش کر کے میری شہریت ختم کرا کے ملک بدر کرا دیا. حالانکہ میرے پاس گاڑی تھی، میرا بینک بیلنس تھا، میرے اپنے نام جائیداد بھی تھی. انہوں نے ایسا کوئی چکر چلایا اس پادری کے ساتھ مل کر کو ساری چیزوں سے مجھے محروم کر دیا، اور مجھے گورنمنٹ نے فیجی آئی لینڈ، ایک فیجی آئی لینڈ ہے، وہ آسٹریلیا سے قریب ہے، وہاں بھیجا. وہ بالکل ایک طرح کا غریب ملک ہے، وہ ہم سے ملک سے بھی زیادہ غریب، اس ملک سے بھی زیادہ غریب ہے. اکثر لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، اتنا غریب ملک ہے فیجی آئی لینڈ. وہاں بھیج دیا اور یہ پیغام دیا کہ اگر تم ایمان چھوڑ دو تو بینک بیلنس واپس، کوٹھی واپس، شہریت واپس، ہر چیز واپس ملے گی. کہا میں 4 سال وہاں رہا ہوں، میں ہوٹل میں برتن مانجتا رہا. کہتا میں پڑھا لکھا آدمی ہوں لیکن میں ہوٹل میں برتن مانجتا تھا، لیکن میں نے کہا میں ایمان نہیں چھوڑوں گا. تو 4 سال میں ادھر رہا. پھر مسلمانوں نے یہاں پر ہائی کورٹ میں کیس کیا، آسٹریلیا کے مسلمانوں نے ہائی کورٹ میں کیس کیا کہ بھئی یہ جب ملک میں آزادی ہے، جو چاہے جو مذہب رکھے، تو پھر ان کے ساتھ زیادتی کیوں. تو 4 سال بعد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور میری شہریت بحال کر دی. مال تو نہیں مجھے ملا، میری شہریت. تو میں واپس آ گیا. تو واپس آنے کے بعد میں نے یہاں یہ چھوٹا سا ایک وہ کھولا ہے، دکان کھولی ہے. تو میں نے آپ کو جب دیکھا تو میں نے کہا یہ تو ہمارے کوئی بزرگ ہیں مسلمانوں کے، تو اس لیے مجھے بہت محبت ہوئی. اور پھر حضرت ہمارے پاس چائے پئیں. میں کبھی ضرور چائے پئیں گے، آپ تو بہت قیمتی آدمی. تو اس زمانے میں بھی ایمان لانا آسان نہیں ہے، جبکہ دنیا آزاد ہے، لیکن ایمان کے لیے آزاد نہیں ہے. کوئی بھی کہیں بھی ایمان لائے گا اس کی جان سے بھی جاتا ہے، مال سے بھی جاتا ہے. دیکھو نا، آسٹریلیا ایسا ملک ہے جہاں جمہوریت ہے، جہاں حقوق کا تحفظ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. میرا آپ کے لیے تو آزادی ہوگی، لیکن ان کی اپنی کمیونٹی کے لیے آزادی نہیں ہے کہ وہ ایمان لیں، اتنی آسانی سے ایمان لے آئیں. ایسا نہیں ہے. ابھی میں ایک خاتون کے حالات پڑھ رہا تھا جو ایمان لائی، ایمان لانے کی وجہ سے اس کی بہن کو بھی قتل کیا گیا، اس کے والد نے قتل کیا، بھائی کو بھی، بھتیجے کو بھی، اور وہ گھر سے فرار ہو کر بچ گئی. انہوں نے پھر کتاب لکھی کہ ایمان لانے کے لیے کتنی مشکلات ہیں. تو یہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں مفت میں ایمان دے دیا، کیونکہ والدین مسلمان تھے تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا. لیکن یہ ایمان بچے گا کیسے؟ اتقوا اللہ، تقوی سے بچتا ہے. تقوی نام ہے گناہ سے بچنے کا، کیونکہ دراصل بات یہ کہ ایمان ہے قلب میں ایمان ہے. اور گناہ جو ہوتا ہے نا، شیطان جو گناہ کرتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، وہ ہمارے دل تک آتا ہے. دل تک کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ایمان یہاں رکھا ہے، اس کو نکالنا ہے. اس کو اس سے غرض ہے، اس سے ہماری داڑھی سے غرض نہیں ہے. سن لو، ہماری نماز سے غرض نہیں ہے، ہمارے روزے سے غرض نہیں ہے. آپ کو کبھی مسجد جاتے شیطان نے روکا؟ آپ کے سر پہ ڈنڈا مارا ہو، موٹر سائیکل پنچر کر دی ہو، تبلیغ جماعت میں آپ کے بستر کو آگ لگائی ہو، اس کو کیا غرض ہے؟ یوسف فی صدور الناس، اس کا ایمان کھینچ لوں میں، اس کے لیے کوشش کرتا ہے. من الجنۃ والناس، لہذا انسانوں میں بھی ہے. آج انسانوں میں گمراہ کرنے والے. حضرت مدنی سے کسی نے پوچھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ شیطان تو رمضان میں بند ہو جاتا ہے، پھر لوگ گناہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا من الجنہ والناس ہے، جنہ تو بند ہے، یہ والناس بدماش خارج ہے. یہ والناس نکلا ہوا ہے، یہ والناس تو قید نہیں ہے نا. یہ لوگوں میں جو بدماش ہے وہ گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو. دادا آج شیاطین انس بیٹھے ہوئے، آج اس موبائل میں آپ ابھی لگا دو، اسلام کے نام پر کیسے گمراہی پھیلا رہے ہیں. یوسف ان کو ہمارے ایمان سے کر دیں، یہ نکل جائے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی ایمان پر مرتا ہے، چاہے وہ برا آدمی ہو، تو شیطان سر پہ مٹی ڈالتا ہے کہ یار یہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ سے نکل گیا، ایمان لے گیا، اب آگے اس کی بخشش ہو ہی جانی، یہ جنت جائے گی. تو وہ کنجی لے گیا نا جنت کی، تو کنجی تو کام دے ہی جائے گی نا، کسی نہ کسی دن تو لگے جائے گی. اور یہ تقوی اس کا نام ہے کہ شیطان کو اندر نہیں آنے دینا. تو تقوی آئے گا تو ایمان بچ جائے گا ہمارا. نہ نفس کو ہمت ہوگی تقوی سے، اور نہ شیطان کو ہمت ہوگی، کیونکہ نفس کو شیطان استعمال کرتا ہے،
وہ اس کے ساتھ مل کر ہمارے ایمان پر حملہ آور ہوتے ہیں. اصل ایمان پر حملہ اعمال پر نہیں. یہ اعمال تو اس لیے چھڑاتا ہے کہ یہ دیوار ہے, اس دیوار کو گرا کے اندر جاتا ہے. دراصل پہلے بے نمازی بناتا ہے. ابھی مجھے ہمارے داماد نے بتایا کہ ان کے ہاں ایک ڈاکٹر تھا اور اتنی بڑی داڑھی تھی اور ہر وقت لوگوں کو دین سکھاتا, دین 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 ہے, لیکن کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا, کسی بزرگ کے ساتھ, آج خود کتابوں سے پڑھ پڑھ کر دین سکھا رہا تھا. تو کہتے 5 سال کے بعد اب اس نے داڑھی وڑی مڑا دی اور وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا پھرتا ہے. پہلے اعمال چھوڑوائے, پھر گناہ میں ڈالا, پھر ایمان نکال دیا, اب اسلام کے خلاف باتیں کر رہا. صلاۃ کہتے ہیں فتویٰ لگ جائے کفر کر. یہ ہے اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, کیونکہ تقوی سے تمہارا ایمان بچے گا, اور پھر تقوی کے ساتھ اللہ اپنی ولایت اور دوستی بھی دیں گے. تقوی والے کو اپنا دوست بنا لیتے. ایمان اور تقوی 2 چیزیں دوستی کے لیے. اور یہ کیسے آئے گا, کمال کیسے پیدا ہو؟ تقوی ہے ہر ایک میں, ہر ایک تقوی ہے. لوگ کہتے ہیں جی میں گناہ نہیں کرتا, جی میں کوئی نہ زنا کرتا ہوں, جی نہ میں چوری کرتا ہوں, نہ جی میں فلانا کرتا ہوں, نہ جی میں فلانا کرتا ہوں. یہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. تو میرے شیخ نے عجیب بات فرمائی, شاہ کی مقصد رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ تم نے اپنے دل کو ٹرک تولنے والا آلہ بنایا ہوا ہے, جس پہ ٹرک تولتے, کہ جب تک 5-10 من وزن نہ ہو تو اس وقت تک وزن دیتا نہیں ہے. سنار کا کانٹا بناؤ, سنار جب سونا تولتا ہے تو سانس روک لیتا ہے, کیونکہ سانس لینے سے بھی اس پہ اثر پڑتا ہے. اتنا تمہارا دل ایسا ہو جائے کہ اگر تھوڑی سی بھی بے قاعدگی ہو, پریشان اللہ معاف کر دے, مجھ سے کیا ہو گیا. جیسے صحابی کی نظر پڑ گئی تھی چلتے ہوئے, پردہ ہٹا تو ایک عورت پر اچانک نظر پڑ گئی, ہوا ہل رہی تھی اس سے, تو اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے حد لگاؤ, مجھ سے زنا ہو گیا, مجھے حد لگاؤ. کہا نے فرمایا کیا کیا؟ کہا اس طرح میری نظر پڑ گئی. جب اس نے عصر کی نماز آپ سے پڑھے, فرمایا تو نماز پڑھ لی؟ کہا کہ اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا. ان الحسنات یذہبن السیئات, حسنات گناہوں کو لے جاتی ہیں, یا تیرا گناہ معاف ہو گیا. اتنا دل پر اثر ہوا. یہاں تو معمولی گناہ ہے, اس کو گناہ ہی کوئی نہیں سمجھتا, گناہ کوئی نہیں سمجھتا. کونوا مع الصادقین, کمال تقوی صادقین کی صحبت سے آتا ہے, متقین کی صحبت. کونوا مع الصادقین, ان کی صحبت اختیار کرو, کاملین کے ساتھ رہو. یاد رکھتے سب کا خلاصہ یہ ہے, ہم تدریس کر رہے ہیں, ہم تبلیغ کر رہے ہیں, ہم جہاد کر رہے ہیں, ان سب میں اصل مرکزی نقطہ ایمان کا بچانا اور ایمان کا پھیلانا ہے. اور یہ تقوی کے بغیر بچتا نہیں ہے, کسی بغیر نہیں بچتا. اور وہ تقوی صادقین کے پاس آتا ہے. آپ یہ کہیں گے میں تدریس سے تقوی پیدا کروں گا, تدریس سے تقوی پیدا نہیں ہوتا, الا یہ کہ استاد کچھ اللہ والا ہو تو پھر پیدا ہو جاتا ہے. اگر ایسے ہی استاد ہو, وہ خود بھی بیچارہ غرق ہو, تو وہ کیا تقوی پیدا کرے گا؟ ہاں 4 باتیں علم کی سکھا دے گا, 4 باتیں سکھا دے گا علم کی. اور دور تھا, یہ دور بہت مختلف. ہمارا دور تھا استاد سب پڑھاتے تھے, ہم باہر نکلتے تھے, ہمارے دل پر عجیب عجیب اثرات ہوتے تھے, ہم حیران ہوتے تھے یار ہمارے دلوں کو ہو گیا. ہمیں ایسے لگتے تھے ہم کسی اور عالم میں رہتے, دنیا میں رہتے بھی نہیں ہیں. کونوا مع الصادقین. ہمارے والد صاحب سے میں نے پوچھا آپ نے کسی بزرگ کی صحبت اٹھائی؟ کہا سارا سلوک درسگاہ میں طے کر دیا, سب وہی بزرگ ہی تھے, سب حضرت مدنی جیسے بزرگ تھے, اور مولانا اعزاز علی خان سے بزرگ تھے, وہیں پر ہی سب اللہ والے بن گئے. لیکن آج وہ نہیں ہے. کونوا مع الصادقین. مدرس کو بھی ضرورت ہے, مبلغ کو بھی ضرورت ہے, مجاہد کو بھی ضرورت ہے کہ صادقین صحبت اختیار کریں تاکہ کمال تقوی آئے. اب کمال تقوی کے بعد تبلیغ بھی اعلیٰ, تدریس بھی اعلیٰ, جہاد بھی اعلیٰ, ہر چیز اعلیٰ. اور اگر یہ نہیں تو ہر ایک میں نقص ہے, ہر چیز ناقص ہے, کمال نہیں ہے. اور یہ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. اپنے سر پر کسی کو رکھو جو اس سے تربیت حاصل کرو, پوچھ کے چلو. وہ بتایا بھی ہاں, کیونکہ انسان نفس کی چالوں کو سمجھ نہیں سکتا, کس باریکی کے ساتھ یہ گناہ کراتا ہے. نفس انسان سوچ بھی نہیں سکتا, تصور بھی نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ایک آدمی نے لکھا کہ میری بہو فوت ہو گئی ہے, مجھے بہت صدمہ ہے, 6 مہینے ہو گئے, تو بہو کا صدمہ نہیں جاتا. انہوں نے فرمایا اپنے دل کا جائزہ لے, کہیں بہو کی ناجائز محبت تو تیرے دل میں نہیں تھی؟
وہ سمجھ رہا تھا یہ ہمدردی ہے، وہ میری بیٹی تھی. یہ جب غور کیا تو پتہ چلا ایسی محبت تو مجھے اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہیں تھی جیسے بہو کے ساتھ ہے. تو فوراً توبہ کی. شیخ بتائے گا، ڈاکٹر بتائے گا، آپ اپنا علاج خود نہیں کریں گے. ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں لاہور میں. ہمارے ایک بھائی ڈاکٹر ہے، بڑی مشکل سے اس کو ڈاکٹر بنے جا کے جی میں نے بننا ہی ڈاکٹر ہے. تو پھر والد صاحب نے اجازت دے دی اس کو. تو وہ ایک دن بیمار ہو گئے تو مجھے نیو اسپتال میں تھے. چلے چلو یار کوئی دوائی لے کر آتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے دوائی لیتے ہیں، آپ خود ڈاکٹر. کہا میں اس وقت بیمار ہوں تو بیمار کی رائے بھی بیمار ہے. اب ڈاکٹر بتائے گا جو دوسرا کہ مجھے کیا ہے. وہاں گیا، انہوں نے ٹیسٹ کرایا اور ان کو نسخہ لکھ کے دیا. ڈاکٹر سے نسخہ لے رہا ہے کیونکہ جب بیمار ہو جائے تو پھر اس کی رائے کام نہیں کرتی. تو ناقص تھوڑی کامل بنائے گا، کامل سے کامل بنے گا، ناقص سے کامل نہیں بنے گا. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ. بہر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.